بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام، پارہ نمبر 2، پہلا پاؤ حصہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں ہمیں یہ بتایا گیا، اے ایمان والو، صبر اور ایمان کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ دنیا میں انسان کو مختلف قسم کی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی نے صبر اور نماز کے ذریعے ان تمام آفتوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مصیبت کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر اللہ کی اطاعت و عبادت میں لگا رہے اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، پھر تمام شرائط و آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اس قرب اور اللہ کی نصرت و مدد کی وجہ سے اس کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے یہ پیغام ملا، جو لوگ آزمائش میں صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دو طرح سے آزماتا ہے، کبھی تو دشمن کے خوف، فقر و فاقہ، جانی و مالی نقصان، پھلوں کی کمی، بیماری و پریشانی کے ذریعے آزماتا ہے، اور کبھی مال و دولت، آل و اولاد، عزت و راحت اور دنیاوی نعمتیں دے کر آزماتا ہے۔ اگر بندہ ان مصیبتوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس امتحان میں اس کو کامیابی کی خوشخبری سناتا ہے۔ اس لیے مومن بندوں کو مصیبت سے گھبرا کر شکایت کرنے کے بجائے صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے بے شمار اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 اور 157 سے یہ سبق ملا، جو لوگ اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی رہتے ہیں ان کے لیے رحمت و مغفرت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندے رنج و غم کے موقع پر صبر کرتے ہیں اور شریعت کی حد میں رہتے ہیں اور شکوہ کرنے کے بجائے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے بندے اور اسی کی ملکیت ہے، اپنے مالک کے ہر فیصلے پر دل سے راضی ہیں، ہم بھی ایک دن اس کے دربار میں حاضر ہوں گے جہاں ہر کھوئی ہوئی چیز ہم کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ خاص رحمت و مغفرت کا معاملہ اور بے شمار اجر عطا فرمائے گا اور بیت الحمد کے نام سے ان کے لیے جنت میں ایک شاندار محل بنوائے گا۔ قرآن کا پیغام، پارہ نمبر 2، دوسرا پاؤ حصہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں ہدایت دی گئی، موت آنے سے پہلے اپنا وصیت نامہ لکھ کر تیار رکھو۔ انسان دنیا میں رہتا ہے تو مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، کسی سے حق لینا ہے تو کسی کو دینا ہے، کسی سے قرض وصول کرنا ہے اور کسی کا قرض ادا کرنا ہوتا ہے، کسی کی امانتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو یہ ہدایت دی گئی کہ وصیت ہر وقت لکھی ہوئی تیار رہنی چاہیے۔ جس کا جو حق یا قرض یا امانتیں ہیں یا دینی فرائض اور واجبات ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے تو ان سب باتوں کو وصیت کے طور پر لکھ لینا چاہیے کہ اگر اچانک موت آ جائے تو وارثین ان کو ادا کر سکے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن سکو۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ صحبت سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کی فرضیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کو تقوی اور پرہیزگاری کی صفت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ روزہ جہاں انسان کی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے وہیں جسمانی صحت و قوت کا سبب بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بدن کے ظاہری حصوں اور دل و دماغ سب کے سب اسلام کے تابع کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پیر اور ظاہری اعضاء سے تو اسلامی احکام کو ادا کر رہے ہو لیکن دل اس پر مطمئن نہ ہو، یا دل سے تو مطمئن ہے مگر ہاتھ پیر اور ظاہری اعضاء کا عمل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے تمام احکام مانو اور اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالی ہمیں پورے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا پیغام، پارہ نمبر 2، تیسرا پاؤ حصہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 میں یہ پیغام دیا گیا، متقی اور پرہیزگار لوگ ہی قیامت میں بلند مرتبے والے ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صداقت و سچائی اور ہدایت کی راہوں کو روشن کر دیا ہے، مگر دنیا پرست لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ مال و دولت کی کثرت، موٹر کار، عالی شان بنگلوں اور دنیا کی چمک و دمک نے حق سے ہٹا کر ان کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ وہ اسی کو انسان کی کامیاب زندگی اور ترقی کا آخری درجہ سمجھتے ہیں۔ اس غلط معیار کی وجہ سے وہ اللہ کے نیک صالح بندوں کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن اللہ کے یہ مقبول بندے رتبے میں ان سے کہیں بلند اور جنت میں عیش و عشرت کی زندگی کے مالک ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں یہ بتایا گیا، حیض کی حالت میں عورتوں سے صحبت کرنا منع ہے۔ شریعت اسلام میں ماہواری کے دنوں اور حیض کی حالت میں عورتوں سے صحبت یعنی جسمانی تعلقات قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں عورتوں کے ساتھ کھانے پینے، بات چیت کرنے، اٹھنے بیٹھنے اور ملنے جلنے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ دیگر مذاہب کے مقابلے میں یہ اسلام ہی کی خوبی اور کمال ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 میں یہ درس دیا گیا، نیک کام نہ کرنے کی قسم کھانے والوں پر یہ لازم ہے قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے اور خیر کا کام کرے۔ کسی مسلمان کے لیے بات مناسب نہیں کہ نیک کام نہ کرنے کی قسم کھائے۔ اس کے باوجود اگر کسی آدمی نے اپنی جہالت اور نادانی کی بنا پر کوئی نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا لی، مثلا کہہ دیا کہ فلاں رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ نہیں کروں گا، یا کہہ دیا کہ والدین سے بات چیت نہ کروں گا، یا کہہ دے کہ صدقہ خیرات نہیں کروں گا، تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے اور خیر کے کام میں مشغول ہو جائے۔ ایسی قسموں کو توڑ کر نیک کام کرنا ہی ثواب کا ذریعہ ہے۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 2 چھوٹا پاؤ حصہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 اور 235 میں یہ حکم دیا گیا، جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے۔ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنا ضروری ہے۔ 4 مہینہ 10 دن تک وہ عورت سوگ منائے، یعنی خوشبو اور مہندی استعمال نہ کرے اور نہ بناؤ سنگھار کرے، اور اس مدت میں نہ کسی جگہ نکاح کرے اور نہ صاف لفظوں میں اس عورت کے نکاح کا پیغام بھیجا جائے۔ البتہ عدت گزرنے پر شرعی طریقے سے اسے نکاح کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں یہ اہم ہدایت دی گئی، نماز کی پابندی کرو۔ نمازوں کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کی پابندی کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، تمام فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ وقت پر نماز پڑھی جائے۔ نمبر 2، نمازی کا جسم ہر طرح پاک و صاف ہو، دل میں عاجزی و انکساری ہو، سنت اور مستحبات کو ادا کرنے کا پورا خیال ہو۔ نمبر 3، یہ سمجھ کر نماز پڑھی جائے کہ نمازی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر کم از کم دل میں یہ خیال جمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 کے ذریعے حکم دیا گیا، جان بچانے کے لیے بیماری یا وبا سے متاثر علاقے کو چھوڑ کر مت جاؤ۔ تقدیر الہی کے مقابلے میں انسان کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دے سکتی۔ اسی وجہ سے ایمان والوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی بیماری پھیل جائے تو جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ جانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ کے لوگوں کو وہاں جانا بھی درست نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت ہزاروں کی تعداد میں شہر میں بیماری کے پھیل جانے کی وجہ سے بھاگ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے علاقے میں ان کو موت دے دی جہاں کوئی بیماری نہیں تھی۔